امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام ہو سکتا ہے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو بیان کرنا پڑے، کیونکہ یہ مضمون ایسا ہے جس کو میں جب سوچا اور اس پر پوائنٹس لکھنا شروع کیے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک پروگرام میں مکمل نہیں ہوگا، اگرچہ ایک لحاظ سے یہ پچھلے 2 پروگرام جو ہیں ان کے ساتھ ہی منسلک ہے، لیکن یہاں ہم ایک اور پہلو جو ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں جو ایک بھونچال آیا ہوا ہے اور جو ایک گہما گہمی ہے، اس پر ان کے سیاستدان بھی تبصرے کر رہے ہیں، دانشور بھی تبصرے کر رہے ہیں، میڈیا پرسنز بھی تبصرے کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو پاکستانی سیاست سے اور پاکستانی ریاست سے کوئی دلچسپی ہے وہ اگر ان تبصروں کو ہی سن کے ہضم کر لیں تو وہی کافی ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کوئی اضافہ کرنا معقول امر نہیں تھا، لیکن ہم یہ پروگرام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ پہلو جو ان سیاستدانوں، دانشوروں اور میڈیا پرسنز کی توجہ کے قابل ہی نہیں، جو ان کے نزدیک قابل ذکر ہی نہیں، ہم اس پہلو کو آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور ہمارے نزدیک سب سے اہم وہی پہلو ہے جس کو اجاگر کیا جانا چاہیے۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے، گزشتہ چند دنوں میں جو ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں یو ٹرنز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ جس کو یو ٹرنز کا بادشاہ کہہ کے تانے دیے جاتے تھے، اس سمیت وہ جو تانے دینے والے تھے وہ بھی مسلسل یو ٹرنز لے رہے ہیں، اور ایسی کلابازیاں کھائی جا رہی ہیں کہ اتنی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے اس انتخاب کے بعد کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا، اور وہ انتخابات سے پہلے وہ پروگرام ہم نے کیا تھا، اور یہی ذکر کیا تھا کہ کروا کے دیکھ لیں انتخاب کے نتیجے میں مزید انتشار، مزید نفرت اور مزید افراتفری ہی پیدا ہوگی، کوئی اچھا نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اور یہ بات جو کہی گئی یہ کسی وہی الہام یا خواب کی بنا پر نہیں تھی، بلکہ عام عقل کے اصول پر تھی کہ جب آپ نے انتخاب کی بنیاد بے انصافی پر رکھی ہے اور دھاندلی پر رکھی ہے تو نتیجہ اچھا نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک قطعی اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ تو جو یو ٹرنز لیے جا رہے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ مثلا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا اتحاد، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ تو بیچاری ہیں ہی کلابازیاں کھانے کے لیے، وہ تو صرف ایک آنکھ کے ہلکے سے اشارے کی مار ہیں، اور وہ جدھر ان کو آنکھ کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ ادھر ہی دوڑ پڑتے ہیں، اس لیے ان کی تو کوئی ایسا حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں
اور جو اپنے آپ کو بڑے سیاستدان سمجھتے ہیں، ان کا احوال یہ ہے کہ ان کی کلا بازیاں جو ہیں انہوں نے بھی ایک ایسی کنفیوژن پیدا کر دی ہے معاشرے میں اور سارے ملک میں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا۔ اتحادی نقطہ نظر جو ہے، یہ جو اتحاد بنا رہے ہیں، ان کے جو جسٹیفیکیشنز وہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں، اور جسٹیفیکیشنز یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے اگر مخالف سیاسی دھڑے جس طرح پی ٹی آئی اور فضل الرحمان ہیں یا نون لیگ اور پی 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 ہیں، اگر مخالف سیاسی دھڑے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے تو آپس میں اتحاد کر لیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، تو یہ ایک کار خیر ہے اور اسی میں برکت ہے، اور اسی کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ دلدل سے نکل سکتا ہے، اور یہی ایک واحد راستہ ہے اور بہترین حل ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انتخابات جس دن ہوئے ہیں اس دن تک جس طرح یہ ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے تھے اور جس طرح کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے تھے اور جس طرح کی بد زبانی ایک دوسرے کے خلاف کر رہے تھے، انتخاب کے ایک دن کے بعد ہی وہ دہائیوں سے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت جو ہے اس کو پروان چڑھایا ہے، جو دہائیوں کی بد زبانی کی ہے، جو دہائیوں کی تضحیک کی ہے ایک دوسرے کی، اس کو یہ کیسے بھول گئے ہیں؟ یہ کیا انقلاب آیا ہے؟ تو اس بات کو سوچ کے کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو اس منظر کو سوچ کے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے۔ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اب اپنے ٹاک شوز میں، اپنے انٹرویوز میں، کہ اب فضل الرحمان صاحب وہ عمران خان صاحب کو جو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، اب ان کے ساتھ اتحاد ہونے کے نتیجے میں عمران خان صاحب اب یہودی ایجنٹ نہیں رہے، بلکہ اب اسلام کے چیمپئن بن جائیں گے، اور جو گانے عمران خان صاحب کے جلسوں میں گایا جاتے تھے فضل الرحمان صاحب کے متعلق، وہ گانے اب نہیں گائے جائیں گے۔ جو منترا فضل الرحمان صاحب کے جلسوں میں عمران خان صاحب کے متعلق پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا تھا، وہ اب نہیں سنایا جائے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، اچھی بات ہے کہ سیاستدانوں نے کچھ لرن کیا ہے، اور نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بدبخت ضیاء الحق جو تھا اس کے زمانے سے شروع کر لیں اگر، تو اس وقت سے لے کر جس طرح کی انہوں نے ایک دوسرے کی کردار کشی کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ملک دشمنی کے الزامات لگائے ہیں، اور دونوں نے لگائے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اس ماضی کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو بچانا چاہیے نہ کہ سیاست کو، تو لہٰذا ہم سیاست کی قربانی کرتے ہیں اور ریاست کو بچاتے ہیں، کیونکہ ریاست اس وقت ایک نو ریٹرن کے پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے اور اب اس کے سوا چوائس کوئی نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ دونوں ہی جو نقطہ نظر ہیں ایک لحاظ سے ایک دوسرے پر اوور لیپ کرتے ہیں، لیکن ایک ڈسٹنکشن بھی ان کے اندر موجود ہے اگر زیادہ غور سے دیکھا جائے۔ اس سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ پچھلے حکومت کو، تو عمران خان کی حکومت کو تو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، تو یہ جو تبدیلی آ گئی ہے، اس تبدیلی کو ایک محب وطن، ایک ریاست پاکستان سے محبت کرنے والا انسان جو ہے، اس کے لیے کیا چارہ کار ہے؟ کیا وہ اس پر خراج تحسین پیش کرے، یا
اس کو رد کر دے اور اس کے اوپر جو ہے پھپتیاں کسے اور طنز کرے اور اس کو ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی جینوئن ہو اور حقیقت میں انہوں نے توبہ طائب یہ ہو گئے ہوں، تو خراج تحسین لازماً پیش کرنا چاہیے اور سراہنا چاہیے اس بات کو کہ شکر ہے خدا کا کہ ان بدقسمتی کے رستوں سے یہ واپس مڑنے لگے ہیں اور کسی طرح ان کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو بچ جائیں گے، تو واقعتاً ہی اس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے انفارچونیٹلی، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو دونوں ہی نقطۂ نظر ہیں دونوں ہی جھوٹ ہیں۔ یہ دھاندلی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور یہ دھاندلی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، ساری دنیا کے ممالک میں کسی حد تک درجہ بدرجہ دھاندلی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات کا جبر ہے کہ اس نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اب اتحاد بنانے کے سوا چوائس نہیں ہے، تو ان کی اس بات کے ساتھ اس حد تک تو مجھے اتفاق ہے کہ حالات کا جبر ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات کا جبر جو ہے یہ نیچرل فینومینن ہے، کہ دھاندلی چونکہ بہت زیادہ ہوئی ہے، تو یہ چھوٹی سی وجہ جو ہے یہ سبب ہے ان حالات کے جبر کا۔ میرا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور میرا اختلاف یہ ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حالات کا جبر اور یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کی مداخلت کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ خدا کا ہاتھ ہے جس نے یہ حالات کا جبر بھی پیدا کیا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، یہ کوئی نیچرل فینومینا سے نہیں ہوا۔ اور اس کا سبب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مداخلت کیوں کی ہے، اور یہ اس پھندے میں اس حد تک ریاست اور سیاست اس حد تک اس ٹائٹ پھندے میں کیوں پھنس گئی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے معمور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، اور آپ کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہے، ایسے ایسے مظالم کیے ہیں کہ انسانیت شرماتی ہے ان کو سن کر۔ یہاں جب بھی کسی کے ساتھ ذکر کریں، ابھی کل ہی کی بات ہے، میں یہاں ہوم آفس کے ایک آفیسر کے ساتھ اس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ اس قسم کی صورتحال ہے وہاں پر کہ 25 سالوں کی قبریں جو ہیں ان کو بھی اکھاڑ کے تو ہڈیاں باہر پھینکتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں وہاں پر۔ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی کہ اس قسم کی درندگی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو درندے بھی نہیں کرتے۔ تو یہ جو مظالم ہوئے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے کہ تم اس پھندے میں پھنسے ہو، یہ خدائی پھندا ہے، یہ حالات کا اس طرح کا جبر نہیں ہے جو بعض قوموں پر ان کی بدقسمتی کی وجہ سے آ جایا کرتا ہے۔ یہ بات کہ یہ واقعتاً خدائی پھندا ہے یا یہ حالات کا جبر ہے جس طرح کہ یہ کہہ رہے ہیں اور دھاندلی کے نتیجے میں ہے، تو مجھے ابھی تک اور تو کوئی سیاستدان ایسا اقرار کرتا ہوا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ خدائی پھندا ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ تو ایک بندہ ایسا مجھے ملا جس نے ٹیلی ویژن پر آ کے ایک ٹاک شو میں اس بات کا اظہار کیا، اور وہ کراچی سے جو گزشتہ حکومت میں فیڈرل منسٹر تھے فیصل ووڈا، انہوں نے پرسوں کاشف عباسی کے پروگرام میں یہ بات کہی، اور میں ان کے الفاظ میں یہ بات جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کو ایک اور لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو یہ ڈیوائن ٹریپ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پھندا جو ہے اس میں پھنسائے گئے ہیں ہم،
اس کو اس طرح لے لیں، یہ ٹریپ ہو گیا ہے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ بات کسی ایک کو بھی اگر سمجھ آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قابل قدر بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ ان کے منہ سے اللہ کی تقدیر نے یہ بات نکلوائی ہے یا اس کو یہ بات سمجھ آئی ہے. اس نے جو اس کا سبب بتایا ہے، جو وجہ بتائی ہے، مجھے اس سے 100% اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس طور پر ٹریپ کیا ہے، یہ ڈیوائن ٹریپ اس وجہ سے ہوا ہے کہ عمران خان کو یہاں سے نکالنا سیاست سے، حکومت سے، وہ ناممکن تھا ادروائز. تو یہ اس وجہ سے ہوا ہے. یہ بات جو ہے اس سے مجھے اختلاف ہے. یہ ڈیوائن ٹریپ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس ملک نے، اس قوم نے، اس سیاست نے، اس ریاست نے وقت کے امام خدا کے مامور کی تکذیب کی ہے اور اس کی جماعت کو دکھ دیا ہے اور ان پر مظالم کیے ہیں اور ان کی پرسیکیوشن کی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹرونشن ہوئی ہے یہ بے وجہ نہیں ہے. اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ انسانی معاشروں کی، ملکوں کی، انسانی افراد کی ترقی اور تنزل کے بعض اصول ہیں جو اس خالق کائنات نے مقرر کر رکھے ہیں اور ان اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ترقی اور تنزل کے اصولوں کا ایک سیٹ وہ ہے کہ اگر ترقی کے اصولوں پر، اس سیٹ میں جو ترقی کے اصول ہیں ان پر کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی ملک، کوئی معاشرہ عمل کر لے تو خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو وہ لازمی ترقی کرتا ہے. اور اس میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. اور وہی اصول، اس کے الٹ اصول اگر کافر اختیار کر لے یا مومن اختیار کر لے تو تنزل کی طرف جانے والے اصول جو ہیں ان کو اختیار کر لے تو اس میں بھی مومن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے. وہ تنزل ہونا ہی ہونا ہوتا ہے کیونکہ اس کا، ان اصولوں کا سرچشمہ اور منبع عقل انسانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اس خالق نے انسان کو عطا کی ہے. اگر اس کے مطابق ترقی کے اصولوں کو اپنا لیں گے تو ترقی ہو جائے گی، اور اگر تنزل کے اصولوں کو اپنا لیں گے تو تنزل ہو جائے گا. اور ان اصولوں کے نتائج میں کوئی رد و بدل کبھی دنیا میں نہیں ہوتا. ہاں اس حد تک رد و بدل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے اس کے تابع جنہوں نے ترقی کے اصولوں کو اپنایا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو رائگاں نہیں کیا، لیکن ان کی محنت سے بڑھ کے پھل لگا دیے. اپنے رحم کا بھی اس میں حصہ ڈال دیا اور اپنی طرف سے برکت بھی ڈال دی، اور یہ کافر و مومن دونوں کو نصیب ہوتی ہے. دوسرا حصہ وہ ہے کہ کسی قوم نے اس حد تک ان اصولوں کو پامال کیا اور تنزل کے اصول اختیار کیے کہ وہ قوم جو ہے اس کو بہت بھیانک تنزل ہونا چاہیے تھا، بہت بھیانک تباہی اور بربادی آنی چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ جو رحیم ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کا سلوک کرتا ہے، اس کے رحم کا دخل اس میں ہوا اور اس نے اس قوم کو اس حد تک بربادی سے بچا لیا جس بربادی کے وہ خود مستحق ہو چکے ہوئے تھے. تو یہاں تک تو فرق پڑ جاتا ہے، ادروائز کوئی تغیر و تبدل اس میں نہیں ہوتا. یہ صورتحال جو ہے یہ ایک دوسری مثال سے بھی سمجھی جاتی ہے، دوسری طریق سے بھی سمجھی جا سکتی ہے، طاقت اور عدم طاقت کے توازن سے بھی، صلاحیت اور عدم صلاحیت کے توازن سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا ایک پہلوان ہے جس نے طاقت حاصل کی ہے، اچھی خوراک کھائی ہے، اچھی ایکسرسائز کی ہے، اچھے پہلوانی کے داؤ پیچ سیکھے ہیں، اور اس شخص کے مقابل پر اگر ایک نحیف اور کمزور انسان ہو جس نے خوراک بھی اچھی نہ کھائی ہو، ورزش وغیرہ بھی نہ کی ہو، داؤ پیچ بھی نہ سیکھے ہوں، اگر ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو عقل انسانی جو ہے وہ اس بات کا فتویٰ دے دے گی، پہلے ہی پیشگوئی کر دے گی کہ پہلوان جو ہے اس نے ہی جیتنا ہے.
اور کمزور انسان نے ہارنا ہی ہارنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس میں موٹی مثال اگر لینا چاہیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم کی لے لیں کہ جاپان بھی ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، امریکہ نے بنا لیا اور طاقت کا توازن دوسری طرف چلا گیا۔ امریکہ نے وہ ایٹم بم استعمال کر دیا اور نتیجتاً جو جرمنی اور اس کے اتحادی تھے جن کو ایکسس کہا جاتا تھا، اور جو امریکہ اور اس کے اتحادی تھے جو الائز کہلاتے تھے، الائز جیت گئے اور ایکسس ہار گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ طاقت کی وجہ سے اور عدم طاقت کی وجہ سے نتائج نکل رہے تھے۔ تو اب وقت اتنا ہو گیا ہے کہ مجھے یہاں ہی اس کو روکنا پڑے گا، اور اگلا حصہ جو ہے وہ دوسری نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ دوسرا اصول جو ہے کہ جہاں مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے وہ اصول کیا ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔